مشرق وسطی میں امن کی راہ دشوار، خطہ پھر بارود کے ڈھیر پر۔ امریکہ کے مسلسل دوسرے روز ایران پر حملے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 2 روز میں 5 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیرک، بندر عباس، شاہ بہار اور کنارک میں دھماکے۔ بوشہر، ہرمزگان اور جزیرہ ابو موسیٰ میں کئی مقامات پر بمباری، 14 افراد جاں بحق، 78 زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا ساحلی ریڈار سسٹم، اینٹی شپ میزائل تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام نشانہ۔ سیستان میں ایئرپورٹ پر حملہ۔ مشہد میں 2 پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل۔ دیگر شہروں میں اسپتال، ریلوے، انفراسٹرکچر اور بجلی کا نظام متاثر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تہران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں کا جواب۔ ایران کا بحرین، کویت اور قطر میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت میں امریکی پیٹریوٹ دفاعی نظام، قطر میں ارلی وارننگ سسٹم پر حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی فوج کے ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت اور بحرین میں سائرن بج گئے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ بحرینی فوج کا حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ قطر میں موبائل فونز پر بڑے خطرے کا انتباہ۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے تک پہنچنے پر زور۔ کہا فریقین مذاکرات کریں، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They want to make a deal so badly, they called. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایران نے امریکی مفادات پر حملہ کیا تو 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب ملے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا میں ایران کی ہٹ لسٹ پر ہوں، ہو سکتا ہے مارا جاؤں۔ تہران ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے اس کی سنجیدگی پر شک ہے۔ یقین نہیں کہ وہ مستقبل میں کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران ہرمز نہیں کھلتے، جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتے۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر بھگتے۔ آپ حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ امریکہ کو دھونس، دھمکی اور وعدہ خلافی کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا 2 ٹوک پیغام۔ فضول ہاتھ پاؤں نہ ماریں، آپ مزید دلدل میں دھنس جائیں گے۔ آبنائے ہرمز دھمکیوں سے نہیں، صرف اور صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھل سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا سخت رد عمل۔ خاک جزیرے پر قبضے سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر بولے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ایک بھی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ امریکی حملوں پر سلامتی کونسل کارروائی کرے، ایرانی مندوب کا مطالبہ۔ امیر سعید ایوانی کا اقوام متحدہ کو خط لکھا امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں، سلامتی کونسل نوٹس لے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے ایران کے خلاف جنگ میں یورپ غیر جانبدار نہیں تھا۔ نیٹو سربراہ کا بیان وحشیانہ اور غیر قانونی جارحیت میں یورپی شمولیت کا ثبوت ہے۔ ٹویٹ میں لکھا نیٹو سیکرٹری جنرل کے بیانات خوشامدی ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت جسد خاکی عراق سے ایران پہنچا دیا گیا۔ طیارے کو فضا میں حصار میں لے لیا گیا۔ شہید رہبر اعلیٰ کی تدفین آج مشہد میں کی جائے گی۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو مقتول کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دینے کا حکم۔ مرید عباس اور خضر حیات کو 9 جولائی 2019 میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم امن و امان کے حوالے سے صوبائی اپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے اہم فیصلے متوقع۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری قوت سے کچل دیں گے۔ قوم کی حمایت سے دہشت گردوں
اور ان کے سہولت کاروں کے ٹھکانے ختم کریں گے. کسی کو پاکستان کے داخلی امن، استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیکورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب. کہا جنگیں بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں. مسلح افواج دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سازشوں سے مکمل باخبر ہیں. ان کی سرپرستی میں کام کرنے والے نیٹ ورکس اور پراکسی عناصر کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان اور کروشیا دوست ملک، سیاسی، اقتصادی، تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق. دہشت گردی کے ناسور سے بھی مل کر نمٹا جائے گا. نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کروشین وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس. کروشیا کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد کو امن اور سفارتکاری کا شہر قرار دے دیا. عالمی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف. کروشین وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے. معزز مہمان کا باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پاکستان کی امن کوششوں کے معترف. نیو یارک میں محسن نقوی اور اینٹونیو گوترس کی ملاقات. وزیر داخلہ نے کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کام کیا. یو این سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے آپس میں تعاون کرنا ہوگا. ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. امریکہ ایران کشیدگی کے اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برطانوی کروڈ آئل 78 اور امریکی خام تیل $74 فی بیرل پر ٹریڈ. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ. 250 پوائنٹس کی مندی. 1,81,374 پر ٹریڈ. وزیر اعظم کا گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر. کہا ترسیلات زر میں 8.6% اضافہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ. ان کی بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاکستان وسطی ایشیا تک رسائی کا اہم تجارتی گیٹ وے بن چکا. پورٹ قاسم دنیا کی 5 بہترین بندرگاہوں میں شامل ہے. چیئرمین وزیر اعظم میری ٹائم ٹاسک فورس اور سیکرٹری بحری امور کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا کراچی شپ یارڈ قومی صنعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. جدید بحری جہازوں کی تیاری جاری ہے. پورٹس پر کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے فیس لیس سسٹم فعال کر دیا. بڑے بحری جہاز بھی ہماری بندرگاہ پر آ سکتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 گروپوں میں تصادم. فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق. 6 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کی لی مارکیٹ میں 6 سال کے بچے کے قتل کیس میں پیش رفت. ملزم نے تار سے گلا گھونٹ کر جان لینے کا اعتراف کر لیا. خوف کے باعث لاش فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے پھینکی. پولیس کو بیان. ابتدائی رپورٹ تیار. ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. پنجاب کے 5 بڑے اسپتال 6 ماہ کے دوران کمپیوٹرائز نظام پر عمل درآمد نہ کر سکے. میڈیکل لیگل رپورٹس، پوسٹ مارٹم رپورٹس ہاتھ سے لکھے جانے کا انکشاف. قانونی دستاویز میں رد و بدل کے پیش نظر نظام آن لائن کیا گیا مگر احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. لاہور ہائی کورٹ کا حکم کی خلاف ورزی پر اسپتال سربراہان کو نوٹس. مانسون اور دیگر موسمی خطرات سے نمٹنے کی تیاریاں تیز. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر مصدق ملکہ مشترکہ اجلاس. ریسکیو اور ریلیف پلان کا جائزہ لیا گیا. شدید موسمی صورتحال سے کم 6 گھنٹے پہلے ارلی وارننگ جاری کی جائے گی. حساس اضلاع میں موک ایکسرسائز. ہیٹ ویو ایڈوائزریز. ریسکیو تیاریاں مؤثر بنانے کی ہدایت.